اس کو قتل کرنے کی نہ سوچ. یہ وہ آدمی تھا جس کے دل میں ایمان رہا مکے میں. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ قرآن کی بات ہو رہی ہو, اللہ کے نبی کے فرمان کی بات ہو رہی ہو, تو کان لگا کر سننے کے لیے کہا گیا کہ اللہ کے قرآن کو کان لگا کر سنو, غور سے سنو. تو میں جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اس میں ایک ایسا کردار جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا, موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنی میٹنگ میں اس کو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا سوچ رہا ہے, میٹنگ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دینا چاہتا ہوں. اس نے ہمارے گھروں میں بگاڑ کر دیا, میرے خلاف اٹھ کھڑا ہوا, اور پھر وہاں موسیٰ علیہ السلام کی وہاں فرعون کی محفل میں ایک آدمی وہ تھا جس کے دل میں ایمان چھپا ہوا تھا. اس نے کہا کہ اے فرعون, کیا تم اس کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم اس کو قتل کرنا چاہتا ہے جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ نہ اس کو قتل کرنے کی نہ سوچ. یہ وہ آدمی تھا جس کے دل میں ایمان تھا لیکن چھپا ہوا تھا, ظاہر نہیں کرتا تھا. اور اس نے بڑی تقریر کی, قرآن میں ساری درج ہے کہ اس نے کہا کہ اگر تو نے اس کو قتل کیا دلوں پر عذاب آ جائے گا, برباد ہو جائے گا, تو سمودیوں کی طرح آدمیوں کی طرح ختم ہو جائے گا. اور ایک دوسرا کردار, یہ وہ تھا کردار جس نے اپنے دل میں ایمان چھپایا ہوا تھا. اور دوسرا کردار آپ جانتے ہیں, ایک موقع پر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکہ کے کافر آپ کے خلاف ہوئے, اور حتیٰ کہ ایک موقع پر نبی احمد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے پکڑا, آپ پر ظلم کرنا شروع کیا, زیادتی کرنی شروع کی. اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے, اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچتے ہیں, اسی وقت آ کر کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں, کسی کو دھکا مارتے ہیں, کسی پر تھپڑ مارتے ہیں, کسی کو گونسا مارتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں. اور وہاں وہ بھی الفاظ فرماتے ہیں کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم یہ کہتے انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ دونوں کردار ذرا اپنے سامنے رکھے. ایک کردار وہ ہے جس کے دل میں ایمان چھپا ہوا ہے, ایک کردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جن کا ایمان جو ہے واضح ہے. اور ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور میرے ساتھیوں اپنے صحابہ کرام ساتھیوں میں بیٹھ کر کہ آپ تک پہنچیں گے, اور ہم انشاءاللہ جماعت اسلامی کے کارکن ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ حافظ نعیم فہیم صاحب کو آدھی رات میں یا کبھی بھی ہماری ضرورت پڑے, انشاءاللہ ہم کو پکارے, ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بچانا چلیں گے. اور حضرات, صرف ذہن میں ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر, صرف اللہ کی رضا کی خاطر, اور میں یہ اعلان کرتا ہوں, صرف میرا نہیں, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ اگر ہم دین کے لیے مخلص ہیں, اسلام کے لیے مخلص ہیں, مظلوم کی داد رسی کے لیے مخلص ہیں, اور انشاءاللہ جب ہم ایک قدم چلیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اعلان ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے, میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. خدا کی مدد ساتھ ہوتی ہے, انشاءاللہ خدا کی مدد ساتھ ہوتی ہے. ہم نے بہت کچھ دیکھا, بڑے بڑے مار کے دیکھے, لیکن دیکھا کہ جب ہم حق کی خاطر تھے تو اللہ کی مدد نے ساتھ دیا. اور انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے کہ اللہ کی مدد ہر وقت ہمارے شامل حال ہوگی جب تک ہم صحیح معنوں میں مسلمان رہیں گے. اور انشاءاللہ آج کا یہ اعلان ہے, آج کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر مظلوم کی داد رسی کریں گے. کیوں بھائی, آپ سب ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور اسی طریقے سے جس طرح آج اس چوک پہ یہ پروگرام ہوا, اسی طریقے سے انشاءاللہ شہر کے دیگر چوکوں میں پروگرامات ہوں گے, اور نیک لوگ, صرف ہمارے ساتھ صالح آدمی آ سکتا ہے, نیک آ سکتا ہے, شریف آ سکتا ہے, بدماش ہمارے قریب نہیں بڑھ سکتا کیونکہ اس کے تو خلاف ہم نے چلنا ہے. کبھی ظالم ہمارے قریب نہیں آ سکتا, اس کے تو خلاف ہم نے چلنا ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ جانتے رہے, ظالم سو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, ختم ہو
इंशाअल्लाह मजलूम का वक्त होगा, शहीद का वक्त होगा, इंशाअल्लाह वो वक्त इस्लाम का वक्त होगा, और इंशाअल्लाह वो वक्त अल्लाह के कुरान के नफाज का वक्त होगा। मेरी दुआ है अल्लाह, मेरी दुआ है अल्लाह, मेरी ये बातें सुनकर ऐ अल्लाह हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमारे लिए ये रास्ता आसान फरमा दे। इंशाअल्लाह 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 हर वक्त मजलूम की दादरसी के लिए हमारा तन मन धन कुर्बान होने के लिए तैयार है। अल्लाह हम तुमसे दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हाफिज अमजद फरूक साहेब नायब अमीर जमात इस्लामी कामों की आपके लहू को गरमा रहे थे। अब मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों जनाब अमीर जमात इस्लामी कामों की जोन को इस प्रोग्राम में आने पर खुशामदीद कहता हूँ। इनके साथ जनाब परवेज इकबाल चौहान साहेब और हकीम अरशद साहब को भी इस प्रोग्राम में शिरकत पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपसे खिताब देने जा रहा हूँ अमीर जमात इस्लामी कामों की जोन मोहतरम जनाब डॉक्टर एहसानुल्लाह उस्मानी साहेब, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरम जनाब डॉक्टर एहसानुल्लाह उस्मानी साहेब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही काबिल सद एहतराम नायब अमीर जमात इस्लामी कामों की मोहतरम जनाब हाफिज अमजद फारूक साहेब, मोहतरम सदर शबाब मिली कामों की जोन मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद नईम फहीम साहेब, मौजूदीन इलाका अरकान जमात इस्लामी और शबाब मिली के नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं जिसने आज हमको ये मौका दिया कि आज हम शबाब मिली के प्लेटफॉर्म पर शबाब मिली के नौजवानों से मुखातिब हैं। शबाब मिली के नौजवान वो पाक नौजवान हैं जिन्होंने इस बात का अज़्म किया हुआ है कि उन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रसूलों के मुताबिक बसर करनी है, और जिन्होंने इस बात का इरादा किया है और इस बात का ऐलान किया है कि जहाँ पे भी जुल्म होगा वहाँ शबाब मिली के नौजवान इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़कर अपने हाथ से उस जुल्म को रोकेंगे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका जिसका मफहूम है कि तुम में से अगर कोई शख्स किसी बुराई को देखे तो उसे चाहिए कि सबसे पहले उस बुराई को अपने हाथ से रोके। अगर उस बुराई को अपने हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता तो उस बुराई को अपनी जुबान से बुरा कहे। अगर अपनी जुबान से उस बुराई को बुरा कहने की भी इस्तेमाल नहीं रखता तो कम अज कम अपने दिल से जो है उस बुराई को बुरा जाने। और साथ ये कहा गया है कि ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। और मिली कामों की जोन तो आए और इस यूनियन काउंसिल के निज़म का ये बाकायदा ऐलान करें। पाकिस्तान
الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو تمام مخلوقات اور کل کائنات کا مالک ہے. درود و سلام سرور